السلام علیکم دوستو، میں ہوں نواز محل اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو گیٹ وے یوٹیوب چینل۔ دوستو، اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ انٹرنیٹ کس طرح ہماری زندگیوں پر اثرات ڈال رہا ہے اور کس طرح ہمارے بچوں پہ اثر انداز ہو رہا ہے اور اس صورتحال سے کس طرح نبرد آزما ہوا جا سکتا ہے۔ دوستو، انٹرنیٹ کہنے کو تو معلومات حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کی وجہ سے ہم ہزاروں میل دور بیٹھے اپنے عزیز رشتہ داروں سے انتہائی آسانی اور سہولت کے ساتھ نہ صرف بات چیت کر سکتے ہیں بلکہ اب تو ان کو چلتے پھرتے اور کام کرتے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ طالب علموں کے لیے تو یہ قدرت کا یا پھر یوں کہہ لیں کہ سائنس کا انمول تحفہ ہے، کیونکہ ان کی کتابوں سے جان چھوٹ گئی ہے۔ ایک کلک پر اب دنیا جہان کی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ بلا شبہ انٹرنیٹ نے ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کی ہیں۔ والدین بھی اپنے بچوں کو موبائل فونز، آئی پیڈ، آئی فون، ٹیبلٹ اور لیپ ٹاپ دے کر بے فکر ہو گئے ہیں۔ گھر کوئی آ جائے تو بچے اپنے کمروں سے باہر نہیں نکلتے۔ پھر اگر ماں باپ سے پوچھ لیا جائے بھائی بچے کہاں ہیں تو سیدھا سادہ سا جواب ہوتا ہے کہ اپنے کمرے میں پڑھ رہے ہوں گے یا پھر لیپ ٹاپ پر یا موبائل وغیرہ پر کچھ کر رہے ہوں گے۔ ماں باپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو گھر میں رکھ کر ان کو دنیا کے گندے ماحول سے بچا لیا ہے اور ان پر معاشرے میں پھیلتی برائیاں اثر انداز نہیں ہوگی، لیکن یہ ان کی سوچ ہے۔ آئی پیڈ، ٹیبلٹ کے نام پر انہوں نے بچوں کو گندگی کے ڈھیر میں غوطہ زن ہونے کا موقع فراہم کر دیا ہے۔ اس وقت کم از کم 80% لوگ انٹرنیٹ کو فائدے کے لیے کم اور اپنی ذہنی، جسمانی اور روحانی تسکین کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کے فوائد میں یہ بھی ہے کہ قرآن اور حدیث جیسی دینی معلومات تک بآسانی رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسلامی سوال و جواب سے متعلق ڈھیروں ویب سائٹس دستیاب ہیں۔ اسی طرح آن لائن بزنس کے ذریعے بھی بہت کم وقت میں آن لائن آرڈر کر کے چیزیں منگوائی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح وہ خواتین جن کو کھانے بنانے میں مشکلات پیش آتی ہیں تو وہ کوئی بھی کوکنگ پروگرام آن لائن کسی بھی وقت دیکھ سکتی ہیں۔ ان سب سہولیات کے ساتھ ساتھ ناظرین، انٹرنیٹ کے ہمارے بچوں پر، ہمارے معاشرے پر انتہائی اذیتناک اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ آج کل چھوٹے بچے کارٹون چھوڑ چھاڑ کر انٹرنیٹ کے ہو گئے ہیں۔ سب سے خطرناک نقصان انٹرنیٹ کا یہ ہے کہ اس کے بے دریغ استعمال سے جنسی بے راہروی ہمارے معاشرے میں ناسور کی طرح پھیلتی جا رہی ہے۔ ناظرین، ہم آئے دن اس طرح کے کیسز سنتے رہتے ہیں کہ فلاں معصوم پری کو فلاں آدم زاد نے بلکہ آدم خور نے اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔ تو جب امیر سے امیر اور غریب سے غریب کو انتہائی سستے ریٹس میں تفریح کا بھرپور سامان دستیاب ہوگا تو وہ کیوں اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا؟ جب کوئی فحاشی دیکھے گا تو وہ شریف تو ہونے سے رہا۔ تو ناظرین، برائی تو پھر کہیں نہ کہیں اثر انداز ہوگی۔ آج کل نیٹ کی وجہ سے گندگی اتنی عام ہے کہ بنا مرد اور عورت کی تفریق کے ہر کوئی اس میں مبتلا ہے۔ اب یہ ہمارے والدین اور سرپرست اعلیٰ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں۔ یہ ہماری ماؤں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح اپنے بچوں کی ذہنی اور روحانی تربیت کر رہی ہے۔ ہر ماں کو چاہیے کہ وہ صحت مند معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرے۔ ٹی وی چینل پر چلنے والے ڈراموں یا غیر ضروری کاموں میں پڑھ کر اپنی ذمہ داری کو نظر انداز مت کریں۔ بچے کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، یہ چیک اینڈ بیلنس کا سلسلہ آپ کو رکھنا چاہیے۔ مائیں اپنے بچوں کو ہر لحاظ سے تربیت دیں، ان خفیہ مسائل کو بھی سمجھیں اور انہیں پیار محبت سے سمجھائیں۔ اپنے بچوں کے خود ہی دوست بنیں اس سے پہلے کہ وہ آپ پر اعتماد کرنے کی بجائے کسی اجنبی سے دوستی کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں برائیوں سے بچنے اور نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلامی عقائد پہ کاربند اور اپنے آقا و مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے والا بنائے، آمین۔ امید ہے ناظرین یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اس برائی کی دلدل سے بچا سکیں۔